ابھی آج سے مہینہ پہلے فرما رہے تھے کہ 2-2.5 سال گزر گئے ہیں, ہمیں اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ اگر پتہ نہ ہو تو اس طرح کے حالات میں تو حکومت نہیں لینی چاہیے. یہ حکومت کے حالات ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پرائم منسٹر صاحب جو تقریر کر رہے تھے اس میں وہ انڈسٹریز کی بات کر رہے تھے, کنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے, اس سے جڑی ہوئی 10-20 انڈسٹریز چل پڑیں گی, یہ بات کر رہے تھے. یعنی کم از کم 2.5 سالوں میں یہ کٹوں سے, دیسی مرغیوں سے, انڈوں سے, بھینسیں بیچنے سے اور اس سے ملک کی تقدیر بدلنے سے کافی اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ کم از کم ایک ترقی مجھے نظر آ رہی ہے. بھی کام کر رہے ہیں, کٹے بھی کام کر رہے ہیں, بھینسیں بھی کام کر رہی ہیں, انڈے کو کام کر رہے ہیں نا. جو لوگ بیچارے کورونا کا شکار ہیں کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ انڈے کھا رہے ہیں, کوئی پروٹین کھا رہے ہوں گے, دیسی مرغیوں کا وہ سوپ پی رہے ہوں گے, لیکن اس سے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو رہی. نہیں, وہ پنجاب میں دیسی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے, دیکھیں مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک بہترین ڈاکٹر کی طرح انہوں نے ڈائگنوسس پورا کیا ہے, سسٹم میں موجود خرابیوں کی تشخیص پوری کر دی ہے انہوں نے. ایک ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ میں پوسٹ مارٹم کروں گی, وہ پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر ہے. پوسٹ مارٹم کرنے والی ہے تو کریں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تشخیص آپ نے کر دی ہے, علاج بھی شروع کریں, سرجری بھی شروع کریں. اور اس کے لیے آپ نے پھر مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہو, چاہے جتنا بڑا وہ چینی چور ہو, آٹا چور ہو, اس کی کوئی سرجری نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر وہ رائٹ سے لیفٹ پہ آ جائے تو اس میں جناب باپ دادا کے زمانے کے مقدمے آپ کھول رہے ہیں, یہی حال آپ اپوزیشن پہ کر رہے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو یہ سارے مافیاز ہیں آپ کے علم میں, آپ تشخیص بھی فرما رہی ہیں, نام بھی لے رہی ہیں, تو برائے مہربانی ان لوگوں کا علاج کریں, مافیاز کا علاج کریں. آپ نے ایک لفظ بولا تھا جی آپ کے لوگ, ہمارے لوگ مافیاز میں شامل ہیں, سب سے پہلے ان کو پکڑیں. اوپنلی کہہ رہا ہوں, ہمارے پکڑنے لگے اگر کوئی مافیا میں شامل ہے تو ضرور پکڑیں. وہ جہانگیر ترین لیکن آپ ٹارگٹ اگر آپ وچ ہنٹنگ کریں گے, چوز کریں گے, پھر نہیں ہوگا, پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کے لوگ آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر انتخاب کریں گے تو کبھی بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلے. میں گزارش کر رہی ہوں کہ جو کہ اگر ہمارے لوگ ملوث ہیں تو ان کو پکڑے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ملوث نہیں, وہ اس پورے پروسیس کے اندر سرگنا ہے, اور جو سرگنا ہے اس پورے عمل کے اندر وہ پیپلز پارٹی کی جو شوگر ملز ہیں, نفیسہ شاہ بتائیں گی, بہتر انداز سے بتائیں گی کہ وہ چینی جو زرداری صاحب, اومنی گروپ اور ان کے ساتھ جڑی جتنی بھی شوگر ملز پروڈکشن کر رہی ہیں, وہ مارکیٹ میں چینی کیوں نہیں آ رہی. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جو شریف خاندان کی شوگر ملز میں بننے والی چینی ہے وہ زیر زمین کدھر چلی جاتی ہے, وہ مارکیٹ میں کیوں نہیں آ رہی. تو گورنمنٹ کی ملوں کی چھوڑ دیں. میں تو اپنی بات آپ نے میرے نام لے کے کہا ہے کہ شریف خاندان کی کچھ ملیں تو بند پڑی ہوئی ہیں, اور اگر کوئی کھلی ہے اور وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو آپ پکڑیں, ضرور پکڑیں. میں تو آپ کو تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں پکڑیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, آپ لوگوں کے معاملات آپ سے لائق لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو چھوڑیں. آپ سے ٹماٹر, ادرک اور ٹینوں کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے, آپ سے تو سبزیوں کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے, فروٹ کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے. اچھا مجھے بریک لینے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال پچھلے 2.5 سالوں سے بہتر ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر فردوس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ پی ڈی ایم جو کام نہیں کر سکی, ایک تاثر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو کام نہیں کر سکی وہ جہانگیر ترین صاحب کر دیں گے اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس جو ارکان اسمبلی ہیں وہ پنجاب کے اندر بھی تبدیلی لا سکتے ہیں اور وفاق کے اندر بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ نہ ہو کہ چینی کے لیے آپ ڈالتے رہیں, لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ پریشر میں آ جائے اور سمجھوتا کرنا پڑ جائے سب کے ساتھ ان کو. چوہی صاحب, پہلے تو جو آپ نے سٹارٹ پروگرام کا کیا کہ ہوپ کو انٹیکٹ رہنا چاہیے, اور ہوپ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو پریکٹیکل سٹریٹجی میں بدلتے ہوئے کل جو ہے وہ بے گھر افراد کے لیے گھروں کا باضابطہ جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہیں, لاہور کے اندر بھی وہ ان افراد کو چھت دینے جا رہے ہیں جو اب تک جو ہے اس سہولت سے محروم رہے ہیں. دوسری بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2.5 سالوں میں
تو آپ روپے کی اگر استحکام دیکھیں اور ڈالر جس تیزی سے نیچے آ رہا ہے تو میں آپ کو امید دلاتی ہوں کہ اگر اگلے 2.5 سال جو ہیں انشاءاللہ نہ صرف پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرے گا بلکہ نفیسہ اور میرے بھائی ڈاکٹر طارق فضل صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے گن گائیں گے. جو آپ نے بات کی جہانگیر ترین صاحب کی تو ترین صاحب کا جو اس وقت نیریٹیو ہے اور وہ عدالت کے اندر جو اپنا مقدمہ لے کے گئے ہوئے ہیں یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی رسیدیں وہاں دے کے عدالت کے سامنے اور قانون کے سامنے سرخرو ہوں. ڈاکٹر طارق صاحب کہہ رہے ہیں میں گن گانا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں مجھے اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب اپنا فعال کردار ادا میں آپ کی ایک کریں بات سے بالکل اتفاق اور کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر سال کے بعد ایک ایک بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ ریکارڈ پلے وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بڑی ہوپ دی ہے. میں عرض کروں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بہت امید دی ہے اور ہوپ دی ہے. یعنی قوم کو یہ کہنا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اس سے بڑی کوئی ہوپ ہو سکتی ہے. بھائی جان نکل جائے مہنگائی سے مر جائیں پر گھبرانا نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا نا گن گائیں گے گن گانے کے لیے سکون ہونا ضروری ہے. سکون وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں قبر میں ہے تو میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے ادھر جانے کا اس لیے میں گن تو نہیں گا سکتا. جی نفیسہ شاہ صاحبہ نفیسہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال میں آپ کے لیے آئے گی اور بڑی امید ہے. ترین صاحب اگر کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں حکومت کے خلاف کوئی کام کرنے میں بہت بڑا جہاد ہے. اس لیے میں نے ساری باتیں ان کے حق میں اور یہ وہ جہاد نہیں کر سکے آپ نہیں کر سکے. ہم تو کر ہی رہے ہیں نفیسہ صاحبہ نفیسہ ہم تو صاحبہ لگے ہوئے ہیں. نفیسہ صاحبہ ہم تو وہ کیا کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم تو بغیر تیغ کے بھی لڑ رہے ہیں لڑیں گے. جی ایک منٹ پہلے فردوس بی بی نے جو کہا کہ یہ چینی کیوں مہنگی ہے اور پھر انہوں نے ایک بار پھر آصف زرداری صاحب کے حوالے دیے. اس وقت ان کی انفارمیشن میں جو پچھلے 2 سال جو شوگر کی قیمتیں بڑھی ہیں ایف آئی اے کی رپورٹ دیکھ لیں. اس کے پیچھے سٹا مافیا یہ کون ہے, سٹا مافیا میں کون سے گروپس ہیں, ان سٹا مافیا میں کون سے اے ٹی ایمز ہیں, ان کو سب پتہ چل جائے گا. جہاں تک اومنی گروپ کی بات ہے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی لیکن ان کی ساری شوگر ملز پلس ان کے سارے آج بھی وہ زیر کورٹ کی تحویل میں ہے, کورٹ کی مانیٹرنگ میں ہے. تو پلیز اپنا ریکارڈ درست کریں. جہاں تک یہ بات کر رہی ہیں کہ میں گنگاؤں گی, ٹھیک 2.5 سال کے بعد اگلی حکومت آنے دیں, پھر میں بھی ادھر بی بی بھی ادھر, ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس کے گن گاتا ہے. جہاں تک خان صاحب کی حکومت ہے آنے والی نسلیں توبہ کریں گی, اس حکومت کے حوالے سے توبہ کریں گی اور ہم بھی توبہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس صاحب وہ میرا خیال یہ ہے کہ سردست یہ گن گانے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید اگلے 2.5 سال میں نہیں ہو سکتا. عمران خان نے 5 سالوں میں کر دکھایا انشاءاللہ. کورونا وائرس والی حکومت کورونا ساری دنیا میں ہے. صرف ڈاکٹر صاحب کرونا کے تانے تو یہ اس طرح دے کہ اگر یہ صرف پاکستان میں ہے, یہ تو ایک گلوبل وبا ہے اور اس توبہ کریں آپ کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن ڈاکٹر صاحب آدھی دنیا کو اس وقت ویکسین لگ گئی ہے. پاکستان میں 4% بھی لوگ نہیں ہیں جن کو ویکسین لگی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ گھبرانا نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیں نا ملے گی اور سندھ حکومت ہو یا باقی صوبے ہو اور ہر جگہ ہم نہیں ان کی صحت کا بھی ہم نے ہی تحفظ دینا ہے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. جو سیریس بات ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بی بی کہہ رہی تھی کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. دنیا کو پوسٹ مارٹم کا تو صرف لاش کا ہوتا ہے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت زندہ لاش کی طرح ہے. اس کا پلیز پوسٹ مارٹم کر دیں. حکومت وقت جو ہوتی ہے لیکن وہ پوسٹ مارٹم کرنے کا جو وقت تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا. جی بالکل فرمائیے. ہلو جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے, یہ کر دی ہے انہوں نے. جی آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب اگلے 2.5 سال کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی اگر سمت بھی اس طرف ہو نا جدھر کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, امید رکھی جا سکتی ہے.
اور سمت درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نااہلی اور نالاکی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ان کی پوری کابینہ صوبائی ہوں جو آج تک عثمان بزدار صاحب سے توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان ہوں یا ان کے کوئی اور ہواری ہوں, ان سے آپ کو کیا توقع ہے کہ اگلے 2.5 سال میں وہ کیا کریں گے؟ کوئی وسیم اکرم ہے, کوئی وسیم اکرم پلس ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے. یہ آج تک تو انہی پچھلے خوابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ سے عوام تنگ آ چکے ہیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, ہماری ان سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے, اور ان کے بہت سارے صلاحکار وہ انہیں کہہ چکے ہیں کہ خدا واسطہ اس کو چینج کرو, نہیں کیا. وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ہمارے مہمان ہیں صداقت علی عباسی صاحب, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے. صداقت علی عباسی صاحب, یقیناً آپ کے اوپر اس وقت بڑا برا وقت ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے اور آپ کے والد کو جوار رحمت پہ جگہ دے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.